تہمینہ 8 جولائی 2025 کو ایک لاش ملی، حمیرہ اصغر، جس کی موت تو ہوئی ہے اکتوبر کے اندر. جی یہ 9 مہینے اوندے منہ پڑی رہی اداکارہ، پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ اور موت کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ خودکشی ہے، مبینہ طور پہ قتل ہے، یا نیچرل ڈیتھ ہے؟ حمیرہ اصغر کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ خبر، یہ ٹاپک سوشل میڈیا پر اس ٹائم پیک پر ہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. میں ہر اس انسان کے خلاف ہوں جو صرف اور صرف اپنی پھکی اور چورن کو بیچنے کے لیے کسی کی موت کا مذاق بنا لے. آپ بات کریں، بالکل کریں، میں کہتی ہوں 1 دفعہ نہیں 20 دفعہ کریں، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز پر کریں، ڈیٹیل کے ساتھ کریں، رپورٹ کو سامنے رکھیں، ڈیٹس میچ کریں کیا کچھ ہو رہا ہے. حمیرہ اصغر، اس نے آغاز کیسے کیا شوبز کا، اور یہ شوبز میں کیسے آئی؟ اس کی سگی بھابھی جن کا نام ہما سہیل ہے، جنہوں نے کچھ ٹی وی چینلز کے ساتھ کال پر بات بھی کی. 1 گھنٹہ پورا میں نے ان کے ساتھ ان کے گھر جا کے ڈیٹیل کے ساتھ انٹرویو کیا، اور زیرو سے میری عادت ہے کہ چیز کو زیرو سے چیک کرنا، اور ایٹ دا اینڈ ہوا کیا یہ سب چیک کرنا. تو میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے جو مجھے انفارمیشن دی میں وہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں ضرور آپ کے ساتھ اور آپ کے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہما یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو کوئی 14-15 سال ہو گئے. جب میری شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم حمیرہ صرف 21 یا 22 سال کی تھی. اچھا. حمیرہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا پر فیس بک اکاؤنٹ یا کوئی اور اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، لیکن اس کو شوق بہت تھا خوبصورت دکھنے کا، پیارا لگنے کا. ہر لڑکی کو شوق ہوتا ہے، کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی چھپا لیتا ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا. حمیرہ مجھے یہ کہتی تھی کہ میں سوشل میڈیا پر فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتی ہوں، تو بھابھی آپ کو بنانا آتا ہے؟ بھابھی نے کہا نہیں مجھے نہیں آتا، میری بہن کو آتا ہے. میں نے اپنی بہن کو بلایا اور حمیرہ کا فیس بک اکاؤنٹ بنا کر دیا. پھر اس کے پاس اس ٹائم بھی اچھا موبائل تھا جس کا رزلٹ بہت اچھا تھا، جب یہ 21 سے 22 سال کی تھی، جب حمیرہ اصغر کوئی شوبز کی پرسنالٹی نہیں تھی، ایک گھریلو لڑکی تھی. اس کے موبائل میں جو تصویریں تھیں اس کو اچھے سے ایڈٹ کر کے اس نے اپنے اکاؤنٹ پر، اپنے فیس بک پر اپلوڈ کی، جو کہ بہت پسند کی گئیں، اور اس کے فالوورز بڑھتے گئے. فرسٹ شوٹ جو آفر ہوا وہ اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی تھی، برانڈ تھا. انہوں نے کہا آپ کو اچھے پیسے بھی دیں گے، آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. آپ کی تصاویر ہم نے دیکھی، ہمیں بہت پسند آئی ہیں، فوٹو جینک آپ کا چہرہ ہے، اور یہ وہ. اس نے اس آفر کو قبول کیا، اور صرف اس بات کا ذکر اپنی بھابھی سے کیا، اپنی ماں سے یا اپنے بھائی سے کسی سے نہیں کیا. 7 دن کے لیے اسلام آباد چلی گئی. اور یہ کتنی پرانی بات تھی؟ یہ بات میں آپ کو کر رہی ہوں آج سے 14 سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جس ٹائم حمیرہ کی عمر 22 سال تھی، اور یہ 7 دن کے لیے گئی تھی، اور باپ کو، بھائی کو، والدہ کو نہیں بتایا تھا. بھابھی سے انڈرسٹینڈنگ خوب تھی تو بھابھی کو بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے پیچھے سے نہیں بتانا. اب جب جوان لڑکی گھر پر نہیں آتی نا شام کو یا رات کو، تو باپ اور بھائی کی جان نکلتی ہے. باپ بھائی نے بہت کوشش کی رابطہ کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. نمبر بند تھا، نمبر بلاک کیا تھا، جان کے اٹینڈ نہیں کیا تھا. میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ رابطہ اس کے باپ کا اس کے ساتھ نہیں ہو سکا. 7 دن بعد جب یہ خاتون واپس گھر آئیں تو باپ نے پوچھا کہاں تھی تم؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایسے شوٹ پر گئی تھی. انہوں نے کہا تم نے کس سے پوچھ کے اس شعبے کو اختیار کیا؟ تمہیں اگر نام ہی بنانا ہے تو پھر تم ڈاکٹر بنو، میں پیسے لگاتا ہوں، بھائی اپنا نام بناؤ ڈاکٹری میں، یہ شعبہ ہم نے اختیار نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں، میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے، میری یہ خواہش ہے. اس پر اختلافات باپ بیٹی کے شروع ہوئے، جو اتنے بڑھ گئے کہ مہینوں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا نہیں ہوتی تھی. یہ کل 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں. ایک بھائی نوید جو کہ ہم سن رہے ہیں، جو کہ گئے اور ڈیڈ باڈی کو وصول بھی کیا. دوسرے بھائی سہیل کا کریکٹر جو پورٹریٹ کیا گیا میڈیا پر، وہ ایک سائٹ پر جو ہما نے، اس کی سگی بھابھی نے، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ ہیں، دیکھیں ان کے 2 بچے ہیں، انہوں نے اس گھر میں بچے 2 پیدا کیے، ان کی نسل پیدا کی ہے، سگا رشتہ ہے، سب جانتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سہیل میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے، ذہنی بیمار نہیں ہے. اب ایک ایسی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، کیا سبھی کے پاس موجود ہے، جس میں سہیل یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا بھائی نوید دوائیاں کھلاتا ہے، دوائیاں کھانے کے بعد میرا دماغ سن ہو جاتا ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں. میں پاگل نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سہیل اپنے منہ سے کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر. اور یہ ویڈیو بنائی ہے سہیل کی بیوی ہما نے. ویڈیو میرے پاس بھی موجود ہے اور سب کے پاس موجود ہے.
اب وہ پکچرز کی بات ہم کریں, ویڈیوز کی بات کریں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اے آئی کا دور ہے, ایڈٹ کر لی, جھوٹی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں, آپ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں. وہ ویڈیو وائرل ہے, آپ فورنزک کرا لیں. وجہ کیا ہے دینے کی؟ وجہ تو کوئی ہوگی نا کہ وہ کیا چاہتا گیا تھا, اور طلاق ہوگی یا بھابھی کو یا نہیں. ہما سے میں نے یہی سوال کیا کہ دیکھیں اس کا تو سگا بھائی ہے, جتنا آپ کو درد ہے آپ کے شوہر کا, میرے خیال سے شاید اس سے تھوڑا زیادہ بھائی کو بھائی کا دکھ ہوتا ہے. اس نے کہا نوید ایک ایسا انسان ہے جس کو صرف اور صرف پیسوں کی ہوس ہے, لالچ ہے. ہماری جائیداد, میرے سسر کی جائیداد ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے. میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. بیٹے کا نام ہے موئز اور بیٹی کا نام ہے فجر. فجر ہے اس ٹائم کو 13 سے 14 سال کی بچی, اور موئز جو ہے وہ اس سے چھوٹا ہے. چونکہ موئز اس خاندان میں ایک ہی اگلی نسل کا بچہ ہے, تو یہ جائیداد کا وارث اکیلا وہ بنتا ہے. نوید جو ہے اس کی بھی شادی ہوئی ہے اور یہ بھی صاحب اولاد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے صرف 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. گھر میں 3 سے 4 گاڑیاں ہیں, اور ان تمام گاڑیوں کو نوید کے علاوہ کوئی لے جا نہیں سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ الاؤ نہیں کرتا. وہ گالیاں دیتا ہے, وہ بدتمیزی کرتا ہے, وہ آگے سے مار پیٹ کرتا ہے, دھکے دیتا ہے. یہ محض ایک الزامات ہیں, میں اس کو حقیقت نہیں مانتی, کیونکہ الزام آپ کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں, آپ اس کو ثابت کریں, فیصلہ ہو, باتیں بات کی ہیں. ہما ایسا کہتی ہیں کہ نوید ایسا کرتا ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ آپ کے متعلق یہ بھی کہا انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہ ہم ہما کو فارغ کر چکے, ہماری طلاق ہو چکی. تو کیا آپ کی طلاق ہو چکی؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ 6 ماہ پہلے مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا. کس بات پر؟ میں نے کہا آپ کو نکالا نکالا اس لیے گیا تھا کیونکہ میرا بیٹا موئز اکیلا وارث ہے. ان کو برا لگتا تھا میں آواز اٹھاتی تھی اپنے حق کے لیے, اپنے بچوں کے حق کے لیے. میں نے کہا کیسی آواز؟ آپ تو بہو ہیں, مطلب کوئی الیکشن نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہو رہی ہے, کوئی MP MLA کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, ایک منسٹر کی باتیں نہیں, گھریلو عورت ہیں آپ, 2 بچوں کی ماں ہیں, اور وہ بھی ایک گھریلو فیملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا بہت بڑا گھر ہے, اس گھر کی بیک سائڈ پر میرے گھر کو بنایا گیا, یعنی احاطہ وہی ہے لیکن ان کے گھر کے اندر رہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے, اس کی بیک سائڈ پر. مجھے سب سے پہلے 300 روپیہ, پھر 400 اور پھر 500 روپیہ خرچہ ملتا تھا, جس میں میں نے بچوں کی دوائی, گھر کا ڈیلی کا کھانا, سالن خرچہ, یہ سب کرنا ہوتا تھا, اور فیسیں میرا سسر یا کبھی نوید دے دیتا تھا. میرے ساتھ یہ سلوک تھا کہ میرے بچے ہنس نہیں سکتے, میرے بچے بول نہیں سکتے, میرے بچے بات نہیں کر سکتے. میں شادی کے 14 سال تک آج تک سہیل کے ساتھ کہیں باہر نہیں گئی. سہیل کرتا کیا ہے؟ سہیل گھر پر صرف فارغ بیٹھا رہتا ہے, بقول ہما کے. میں نے کہا جب آپ لوگوں نے شادی کی تو کوئی بھی شادی کرتے ہوئے سب سے پہلے پوچھتا ہے جی لڑکا کرتا کیا ہے, اس کے پلے کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس ٹائم کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک خاندانی فیملی ہے, ایک دیندار فیملی ہے, اور واقعی ایک دیندار فیملی ہے. ہم نے رشتہ کر دیا کہ شادی کے بعد دن حالات بدل جاتے ہیں, آدمی ٹھیک ہو جاتے ہیں. سہیل کو مجھ سے اور مجھے سہیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سہیل میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے آواز نوید کے سامنے نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ اس کو سٹارٹنگ سے دبایا گیا ہے.